فرقوار یہ جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے. آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے, آپ نہیں عمل کریں, آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں, آپ جو ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے. کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لڑائی بھی ناجائز ہے, اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے, ممبروں پہ نام لے لے کے مخالفت کرنا, ممبروں پہ نام لے لے کے برا بلا کہنا. آپ کہ میں تو لڑائی نہیں کر رہا, تو بھائی ذریعہ تو بن رہے ہو نا. ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے, جب وہ آئے گریبان پکڑے مارا انہوں نے اس کو, سالوں نے مارا, تو کہہ رہے میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو, میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں, میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو. کہہ رہے ہیں بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی. تو بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو. آپ محبت والے انداز سے دلائل کی سے لوگوں کو بتا دو بھئی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے, تمہاری مرضی, ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ. یہ طریقہ صحیح ہے. تبھی ہم سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, شیعہ بھی ملتے ہیں, اہل حدیث بھی ملتے ہیں, ہر طرح کے. ہم حالانکہ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ بھئی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے. یہ لڑنے بھڑنے والی بات بولو نا, کیا ہو گیا نہیں ہے. ملک میں پھٹے پہلے کم میں چل رہے. میں نے ایک بہت بڑے عرب عالم سے سنا, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح بولو نا نہیں ہوگی, اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے. جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مسلم اسرائیل کی جنگ کہو گے تو مدد آئے گی. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے, میجورٹی میں تھے. ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ, ادھر عرب میجورٹی میں تھے. اللہ ان کی مدد کرتا, ابو جہل کی مدد کرتا, عتبہ ابن ولید کی مدد کرتا, ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر. تو بتاؤ 2 عرب اس طرف باقی سارے بولو نا اس طرف. مدد کی ان 2 کی نا, اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ بولو نا بھائی نہیں کیا. کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مسلم کی, اسلام کی, جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا. اس کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, جو فارس کے تھے, پرشین تھے, فارسی بولتے تھے. جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے, حضرت عثمان کا دور تھا غالباً, حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ ایران پر. اور حملہ کرنے والے بڑے بڑے صحابہ, بڑے عشرہ مبشرہ میں بھی اکثریت اس جنگ میں موجود. کمانڈ کرنے والے سلمان فارسی. نہیں آ رہی بات. حملہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے ملک پہ. کس پر؟ ایران پر. صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اٹیک کریں. آپ نے فرمایا نہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک اسلام کی دعوت نہ دے دو اس وقت تک حملہ کرنے کی اجازت نہیں. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم پر حملہ کس کے خلاف ہو رہا ہے بولو نا. یار کیا ہو گیا بھائی, بولنے میں کوئی پابندی ہے؟ تو میں بھی تو چیخ رہا ہوں نا, تھوڑا سا آپ چیخ لیں. اپنی قوم کے خلاف لڑائی. تو لڑائی سے پہلے اپنی قوم کے پاس دعوت لے کر گئے. دعوت کا انداز دیکھیں, جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے بھائی ہم سب تم کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں, آؤ اسلام پہ تحقیق کرو, یہ دین برحق ہے. یہ تھا نا, نا 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 نا, یہ انداز نہیں. اس وقت جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی تھی نا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کے بعد بھی اگر اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ خوبی یہ ہے کہ یا اہل فارس, اے اہل فارس, انا رجل منکم, میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ عربوں میں عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. عرب کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں, اپنے سے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. مجھے عرب نے نہ صرف یہ کہ عزت دی ہے اپنے جیسا, بلکہ اپنے سے برتر مجھے کمانڈر بنا دیا. عرب کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ میں ہوں. یا اہل فارس, اے اہل فارس, انا رجل منکم, تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی, چھوٹی موٹی قوم میری فرما برداری نہیں کر رہی. عرب کو دیکھ رہے ہو کہ تم میری کمانڈ کے تحت لڑ رہے ہیں. کیا انداز, خاندانی انداز تھا یا نہیں دعوت کا؟ آج اگر یہ چیز عربوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. عرب کی عراق پر جب حملہ ہوا
تو بعض عربوں نے نعرہ لگایا کہ کسی دوسرے عرب ملک پر ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر ہم حملہ برداشت, بولو نا, لیکن نہیں نکلتا منہ سے. عرب بھئی عربوں کی تو مدد کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھی ہوئی کہ اللہ کہتے ہیں میں عربوں سے محبت کرتا ہوں. ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی. یہ جو حدیث ہے کہ عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ قرآن عربی, حدیث من گھڑت ہے. ٹھیک ہے ہم پھر بھی فضیلت کے قائل ہیں کہ اسلام آپ میں پہلے آیا, آپ نے دنیا کی قیادت کی, اس بیس پر ہم عزت دیں گے آپ کو, لیکن اللہ کی طرف سے مدد اس بیس پہ نہیں آئی. جب بنو عباس کی خلافت کا, اسلام میں 2 خلافتیں عربوں کی آئی ہیں اور تیسری خلافت اجمیوں کی. بنو امیہ کی خلافت ختم, پھر بنو عباس کی خلافت جب ختم ہوئی تھی اسلام تباہ ہونے والا تھا, لیکن ترک کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. اس وقت بیت المقدس محفوظ تھا. ترک خلیفہ سے اسرائیل نے بیت المقدس کی تھوڑی سی زمین مانگی تھی. ترک خلیفہ نے کہا تھا کہ مٹی لے جانے کی بھی اجازت نہیں, زمین تو دور کی بات, یہاں سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں. اس وقت ہم اس قابل تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے, اس لیے کہ اس وقت یہ جنگ عرب اسرائیل نہیں تھی بلکہ مسلم اور, بولو نا بھائی, اسرائیل. لوگ کہتے ہیں عرب جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں, تو بھائی کرنے دو, عربیت کی بیس پہ کر رہے ہیں, اسلام کی بیس پہ نہیں ہوگا. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, عربیت کے نام پہ نہیں بنا, اس لیے پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور اگر حکمران کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بیس اسلام ہے. آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں, بڑے نالائق ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, باتوں کو بڑا گھماتے ہیں. اچھا انہوں نے پھر بتایا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جو سنگل مدر والی خواتین ہیں نا, سنگل مدر, ایسی مائیں سنگل, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سنگل مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے, ایک بڑا مشہور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے سنگل پیرنٹ, یعنی اس کا فادر مارکیٹ سے کیا ہے, ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گیا, تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں ایسی. اور لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اس طرح سے ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں. پھر ان کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں. یہ ہے آزادی, عورت کی آزادی, کماؤ, جاب کرو, مرد کے سہارے پہ مت جیو. ہمارے ہاں ذرا سروے کر کے دیکھو مردوں کا حال کیا ہے. لطیفے کس پہ بنتے ہیں شادی کے بعد, آدمیوں پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ گھروں میں ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں, ظلم بھی ہوتا ہے, مانتا ہوں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. ایسی ہوتی تو یہ تمیز سے تھوڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ٹوپیاں سر پہ لگا کے جمعے کی نماز. سب کے پیرنٹس جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, بتاؤ آپ سب کے باپوں نے آپ کی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, وفاداری کی کہ نہیں کی؟ اس پورے مجمع میں ایک آدھ شاید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. 99.9% ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہمارے ابا نے اماں کو گھر بھی لے کے دیا, ہمیں بھی اسکول میں پڑھایا, اور اب بھی ہماری اماں عزت احترام کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. 99.9%. تو میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یوٹیوب پہ, نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مشہور ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے بہت سے نالائقوں کو بہت نام لے گے نا بہت مشہور کر دیا ہے, اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں. وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا, اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف, خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتا ہے انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا یہ غلط دلیل دی ہے, تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامک اسکالر ہیں تو نہیں اسلامی لیکن مشہور ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوا, وہ بھی خدا کا انکار کرنے والی, وہ کہہ رہی ہیں اسلام نے کیسی سختی کی ہے عورتوں کے اوپر, ایسی سختی کی ہے کہ مرد زبان سے 3 لفظ نکالتا ہے اور بیچاری عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. 3 دفعہ طلاق نکالتا ہے اور عورت کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے, غرق. اور پھر کہنے لگی انڈیا نے اچھا کیا کہ 3 طلاقوں پہ پابندی لگائی اور اس پہ سزا رکھی ہے, اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تائید کر رہا ہے وہ اس کی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, اور 2-4 لوگ اور بھی, ہاں یار یہ دیکھو اتنا بڑا رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, 3 لفظ نکالے اور کیا ہو گیا, ختم. اچھا اس سے پہلے یہ تقریر کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا تابع بنا دیا ہے, ایکولیٹی نہیں ہے اسلام میں, ہیں جاب نہیں کر رہی اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت پکڑا, وہ میرے سامنے تو ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے ظلم کر دیا اور مرد کے ماتحت بنا دیا, تو جب مرد نے دھڑا دھڑ 3 طلاقیں نکالی تو عورت کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میں مرد کی قید سے آزاد ہو گئی. تو اب اس پہ ترس کیوں کھا رہی ہو اتنا؟ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اگر یہ آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ بیچاری مظلوم ہے, اس کا مطلب شوہر بہت بڑی نعمت تھا جو اس کو ملا ہوا ہے, اور شوہر آدمی ہوتا ہے,
اس کا مطلب عورت کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ ایک بہت مقدس رشتہ ہے، جس کو مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اسلام نے دیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کھوپڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، باتوں کو کیا کر رہے ہیں، اپنے ہی باتوں میں تضاد۔ وہ جیسے میں نے بتایا نا ویمن رائٹس والی خاتون ایک ٹی وی پہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کیمرے میں، تو میں نے کہا مجھے وہ شکر ہے اس وقت میں نے ان کو یہ چٹکلا نہیں سنایا۔ ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن میں ایسے کوئی چٹکلا سنا دیا تھا جو اینکر کی جو ہنسی چھوٹی ہے نا، وہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے یار اللہ کا واسطہ مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو۔ تو وہ ویمن رائٹس کی جو خاتون تھی نا، انہوں نے خواتین کے حقوق میں کچھ ضرورت سے زیادہ بولتی ہیں، یہ مانتا ہوں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے تو مردوں پہ بھی ہوتا ہے، دونوں پہ ہوتا ہے، تو انہوں نے بولنا شروع کیا ہمارے ہاں ڈیلیوری کے دوران ہر 3 منٹ میں اتنی عورتیں مر جاتی ہیں، اور تیزاب پھینکنے سے اتنی عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یہ کرنے سے اتنی عورتیں مر جاتی ہیں، پتہ نہیں 3 منٹ میں یہ، 4 منٹ میں یہ، 5 منٹ میں یہ، 6 منٹ میں اتنی عورتیں، 7 منٹ میں اتنی عورتیں۔ تو مجھے خیال ہوا، میں نے کہا کہ یار میں گھر فون کرتا ہوں، گھر والے خیریت سے ہیں کہ اتنی 2-3 منٹ میں اتنی انہوں نے مار دی ہیں، تو پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی زندہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے۔ ایسی رپورٹ پیش کرو جو کم از کم۔ اور پھر میں نے کہا اتنی ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے جتنی ڈیلیوری سے عورتیں مار رہی ہیں۔ یہ ڈیلیوری آج کل خواتین کے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں، 2 کے بعد تو بریک ختم، 2 بہت 3 ہو گئے۔ بچوں کا ریشو اتنا کم، اتنے پیدا نہیں ہو رہے جتنے انہوں نے بچوں کی نسبت پیدا کرنے والی ماؤں کو مارا ہے اسپیڈ کے ساتھ۔ تو میں کہنے والا تھا محترمہ مر رہی ہیں لیکن آپ کی اسپیڈ کچھ ضرورت سے زیادہ تیز ہے، تھوڑی اسپیڈ کم کر لیں، چاہیے نا۔ ہائی وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ 120 سے اوپر الاؤ نہیں ہے، تو آپ 220 پہ پہنچ گئی ہیں، اس کو تھوڑا سا کیا کریں۔ لیکن میں نے کہا یار پہلی دفعہ کوئی ٹاکرا ہوا ہے ویمن رائٹس والوں کے ساتھ، ابھی ایسی میں نے بات کی تو یہ اپنی انسلٹ نہ محسوس کریں کہیں، اس لیے ہم تمیز سے ہی چلتے رہے۔ تو وہ جو ایتھیس خاتون ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے یوٹیوب چینل پہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے، پہلے کہہ رہی ہے کہ اسلام نے عورت، مرد آزاد ہے، عورت بھی کیا ہے، آزاد، کوئی ایک دوسرے کے غلام نہیں ہے، دونوں پیرلل ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اور کہہ رہی ہے اسلام نے دیکھو 3 دفعہ زبان سے نکالو اور کیا ہو جاتا ہے، گھر بس اس کو زندگی تباہ۔ تو کیوں تباہ ہو گئی؟ اگر اسلام نے بیوی بنا کے عورت کو فار ایگزامپل فرض کرو غلام بنا دیا، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس غلامی سے نکالنا بہت آسان کر دیا اسلام نے، 3 دفعہ منہ سے بولو ختم۔ لیکن آپ مانتی ہو کہ مسلمان جب 3 طلاقیں دیتا ہے تو عورت کا بیڑا غرق ہوتا ہے، مانتا ہوں کہ ہوتا ہے غرق۔ یہ غرق اس لیے ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی تھی، اور یہ نعمت کس نے دی تھی؟ اسلام نے دی تھی، جو اس کو بھی محافظ، اس کے بچوں کا بھی محافظ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے عورت کے حق میں شوہر، اور پہلے تو میں بتا دوں بڑی نعمت ہے، تبھی تو اسلام عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ اور فقہاء اس کی حکمت، بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بزوال نعمت الزوج، شوہر کی نعمت اس سے چھن گئی ہے، اس کو احساس ہوگا، اس کا عدت گزارے گی تاکہ دوبارہ شوہر ملے گا تو اس کی قدر کرے گی کہ مجھے سوگ منانے کا حکم شریعت نے اس لیے دیا تھا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھ سے چھن گئی، ورنہ اسلام سوگ منانے کی کہاں اجازت دیتا ہے۔ رہا یہ کہ اتنی بڑی، وہ میرا ٹاکرا ہو تو میں اس سے بات کروں گا نا، میرا ٹاکرا ہوا نا اس خاتون سے تو میں اس کو یہ پھر دلیل دوں گا، ہو سکتا ہے یہ دلیل اس تک پہنچ جائے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اسلام نے اس نعمت کو ختم کرنے کو اتنا آسان، بولو بھائی، بولتے کیوں نہیں، کیوں بنایا کہ بس 3 دفعہ 20 سال کے رشتے 3 دفعہ زبان سے لفظ بولا اور ہمیشہ کے لیے ختم، اتنا آسان کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات ہیں؟ 2۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں الفاظ کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام آپ کے جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو ویلیو دیتا ہے، لہذا اسلامی معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، ہر کامیاب ادارے میں یہی اصول ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ریورس نہیں ہوتے، ورنہ ایک بھیڑ چال چل جائے، بھیڑ چال والا نظام ہوگا۔ فوج میں کوئی جونیئر اپنے آفیسر کو 3 فحش گالیاں نکال دے کھڑے کھڑے ہیں بھائی، ایک عام رنگروٹ سے کوئی بریگیڈیئر ملنے کے لیے آیا ڈیوٹی کے دوران، اور وہ اپنے بریگیڈیئر کو کیا کہے 3 دفعہ کوئی بھاری بھرکم گالیاں نکال دے، ہیں ایک ہی کافی ہو جائے گی، اسی کے پہ وہی اثر ہوگا جو 3 کے بعد ہوتا ہے۔ کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسی کی چمڑی ادھیڑ دیں گے اس کی، ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ اب وہ کہ غصے میں تو انسان کچھ بھی بول سکتا ہے، سر ایکچولی مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، ایکچولی میں بہت تیش میں آ گیا تھا، اتنی دیر سے پریڈ میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں، ایکچولی میں یہ، اور زبان سے 3 الفاظ ہی تو نکلے، 3 بھی نہیں، ایک ہی نکلا ہے نا، تو کیا ہو گیا؟
وہ کہے گا سائڈ پہ آ جا, وہ کیا کہے گا, اس کو ذرا چھاؤں میں لے جاؤ. وہ کہے گا آج تک فوج کی تاریخ میں ایسا کسی کی زبان سے لفظ نہیں نکلا, اور جس سے ہر نکلا ہے تو اس کا بیڑا بھی غرق ہوا ہے. وہ یہ اتنے سارے جو کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی زبان سے نہیں نکلا, حالانکہ یہ بھی دھوپ میں کئی گھنٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ زبان سے لفظ نکلے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کو پتا ہے کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی دے, دوبارہ باپ سے نظریں ملانے کے قابل رہے گا؟ اسی وجہ سے لوگ نہیں دیتے. ان کو پتا ہے بھائی یہ باپ کو گالی جو ہے نا یہ ہلکی بات نہیں, جتنا بھی غصہ آئے مارے بھی کھا لیتے ہیں, ابا کو گالی نہیں دیتے ہوں گے جو بہت ہی گھٹیا اور غیر خاندانی لوگ ہیں, کہ نارملی نہیں ہے یہ ایسا. پٹتے ہیں, ماؤں سے بھی پٹتے ہیں, باپوں سے بھی پٹتے ہیں, اس لیے کہ اس لفظ کے میننگ معلوم ہے اور اس کا پتہ ہے کہ اس کے اثرات خطرناک نکلیں گے. ایک دفعہ بھی گالی نہیں دی جاتی, اور جو دیتے ہیں پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, سوچ سمجھ کے بولو. دوسری بات کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اسلام کا یہ نظام غلط ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ 20-25 سال پرانے رشتے, اتنے بچے بھی ہو چکے ہیں, صرف 3 لفظ زبان سے بولے اور وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. فرض کر لو اسلام کا یہ سسٹم کیا ہے, غلط ہے. تو ظاہر ہے پھر جو لبرل لوگوں کے پاس سسٹم ہے وہ صحیح ہے. پھر کیا خیال ہے کہ عدالت سے کیا لو, عدالت علیحدگی کرے گی, مرد کو رائٹ نہیں ہے. تو ہم دونوں سسٹم میں تقابل کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں کہ طلاق کا ریشو کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں زیادہ ہے اور کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں کم ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں سب سے کم طلاق کا ریشو مسلمانوں میں ہے, حالانکہ طلاق سب سے آسان ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کا ریشو ہندوؤں اور گوروں میں ہے, حالانکہ ان کے ہاں طلاق دینا مشکل ہے. جن کے ہاں طلاق دینا مشکل ہے ان کے ہاں ریشو زیادہ, جن کے ہاں آسان ہے ان کے ہاں ریشو کم. اس کا مطلب آپ کا سسٹم دیکھنے میں اچھا ہے, حقیقت میں اچھا نہیں ہے. ہمارا دیکھنے میں اچھا نہیں ہے, گہرائی میں جاؤ گے پتہ چلے گا بہت اچھا ہے. اور جو اس سسٹم میں آپ کو خرابی لگ رہی ہے نا, یہی خرابی اس کا حسن ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے طلاق, اس لیے کہ مرد کو پتا ہے کہ 3 دے دی تو ریورس گیئر نہیں ہے. یہی چیز مرد کو طلاق دینے سے روکتی ہے. اور آپ کیا پتا ہے 10 دفعہ عدالت میں نکاح بھی ہو سکتا ہے, 10 دفعہ عدالت میں طلاق بھی ہو سکتی ہے. یہی چیز آپ کو ڈیورس پر مجبور کرتی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ارے مشاہدے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہوتی ہے. دیکھو 2 آدمی ہیں, 2 مریض. ایک مریض کو حکیم نے کہا, دونوں باریک دبلے, ایک مریض کو حکیم نے کہا کہ اس کو خربوزہ کھلاؤ, اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. دوسرا حکیم کہہ رہے نہیں خربوزہ نہیں, اس کو سیب کھلاؤ. اب دونوں حکیموں کا کیا ہو گیا, اختلاف. اب آپ نے خود ریسرچ شروع کی کہ یار ان دونوں پیشنٹ کو خربوزے سے صحیح ہوں گے یا سیب سے صحیح ہوں گے. تو آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا شروع کیا, سیب میں کیا ہے, خربوزے میں کیا ہے, اس کی بیماری کیا ہے, اس کی بیماری سے کون سا پھل زیادہ میچ کر رہا ہے. بڑے لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد آپ نے سیب تجویز کیا. فار ایگزامپل, مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں. اب آپ نے وسیم کو سیب کھلا دیا, وہ اور باریک ہو گیا. خربوزے کے بارے میں آپ کی کوئی تحقیق نہیں تھی, بلکہ جتنی تحقیقات گوگل پہ آپ نے سرچ کی اس سے لگتا تھا کہ خربوزہ فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, گورنمنٹ نے پابندی چونکہ نہیں لگائی ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اور کمزور کر دے گا آپ کو, لیکن وہ آپ نے سلیم کو کھلایا, اس سے وہ کیا ہو گیا, صحت مند. تو آپ کہو گے رپورٹیں گئیں, بولو بھائی دل ہے. اگر کوئی کہے نا اب سلیم نے خربوزہ کھایا تو صحت مند ہو گیا, سیب کھایا تو دبلا ہو گیا. اب جتنے بھی حکیم ساری رپورٹیں لے کر آئیں گے, یار خربوزے سے یہ نہیں ہوتا, اصل میں تو تمہیں سیب کھاؤ, وہ کہے گا ان رپورٹوں کو اپنے پاس رکھو, مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ خاندانی ہے, نمبر 1 ہے. اتنا برداشت کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جتنا ہم اپنی بیویوں کو, مسلمان مرد یعنی ہم سے مراد, برداشت کرتے ہیں. اور میں اس گھر میں بھی بیان جاتا ہے نا, بولیں گے اچھا یعنی ہم سے مراد ہم سب, غلطی سے ہم نکل گیا تھا, آپ بھی شامل تھے اس میں. اتنا دم کسی میں آج کل نہیں ہے. سروے کرو پتہ چلے گا. جتنا بیٹیوں کو ہمارے معاشرے میں باپ شوق سے پالتا ہے نا, بیٹیوں کا غم اٹھاتا ہے, گوروں میں اور ہندوؤں میں یہ دم نہیں ہے. ان میں بھی چند ایک ہی ہیں, میجورٹی نہیں ہے. لڑکیوں کو پیدا بھی کرتے ہیں, پالتے بھی ہیں, ان کی شادیوں کا بھی انتظام, ان کی ساری ٹینشن لیتے ہیں, نہ پیدائش سے روکتے ہیں, یہ بھی نہیں کرتے, یہ جرم بھی نہیں کرتے. ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہیں, مگر جو ویمن رائٹ پہ سب سے زیادہ چیختی ہے نا, اپنے گھر بیٹی پیدا ہونے پہ سب سے زیادہ وہ روئے گی پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں خوشی مناتے ہیں,
کیوں اسلام نے بتایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنت له بالجنہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ آپ چونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، لہذا جنت آپ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، آپ کو بیٹی کے پالنے پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لہذا آپ جتنا مرضی ویمن رائٹس پہ چیخو چلاؤ، بیٹی پہ آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوگے۔ بیٹیوں پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں بھائی، ہمارے ایک دوست ہے ماشاءاللہ 9 بیٹیاں، میں نے کہا یار تمہارا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں 3 ضمانتیں تو تم نے اکٹھی کر لی۔ او بھائی کہیں جاب جاتے ہو نا، جاب کے لیے تو کچھ پوا ہوتا ہے نا، سفارش ہوتی ہے، ایک آفیسر کی سفارش مسترد کر دی، دوسری لے آئے گا آدمی، تیسری لے آئے گا، تو کسی نہ کسی کی تو چلے گی نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کچھ بھی نہیں کریں، جنت میں جانے کے سارے اسباب اختیار کرے انسان، جہنم سے بچنے کے سارے اسباب اختیار کرے۔ اسباب تو سارے اختیار کرنے ہیں، اب قیامت میں کون سا تکا لگ جائے، بہت سو کی بیٹیاں بخشوا دیں گی ان کو۔ حدیث کے الفاظ دیکھو، جس نے بیٹیوں کی کفالت کی، کن لہو، کیا الفاظ ہیں یار، کن لہو حرزا من النار، فرمایا اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، کہ یہ نہیں ہے اللہ، یہ نہیں ہو سکتا، حرزا من النار، رکاوٹ بن جائیں گی۔ آپ کسی رکاوٹ کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ کہتے ہیں آپ کا ٹریک تو وہی ہو، جاؤ اس طرف رہے ہوں، جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں کسی گلی میں مڑنا ہوتا ہے، آپ کی نیت یہی ہے اسی گلی میں گھسنا ہے، لیکن بیریئر لگا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار چاہتا تو ہوں مگر اس بیریئر کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ کیا مطلب؟ وہ گناہگار باپ جو اپنے عمل سے یہ ثابت کیا اس نے کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، عمل اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جہنم، لیکن بیریئر کس کا ہوگا؟ بیٹیوں کا بیریئر ہوگا جو اسے روک دیں گی۔ تو ویمن رائٹس بہت میڈیا پہ بکواسات کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، بہت کچھ لبرل لوگ اسلام خواتین کے حقوق کے نام پہ بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور وہ محترمہ یہ بھی فرما رہی تھی کہ اسلام نے عورت پہ اتنے ظلم کیے، مگر پھر بھی حیرانگی ہوتی ہے پاکستان میں عورتیں اسکارف لیتی ہیں اور مذہب کو فالو کرتی ہیں، یہ صرف برین واشنگ ہے۔ ان مولویوں نے عورتوں کا برین کیا کر دیا ہے؟ واش کر دیا ہے، کہ ان سے سارے حقوق چھین کے بھی ان کو اسلام اچھا لگ رہا ہے۔ نہیں آ رہی بات، کیسا زہر گھولا جا رہا ہے، کیسا زہر گھولا جا رہا ہے۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ وہ جو ایتھیس خاتون ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سوال ہوتا ہے نا، پھر بھی اتنی عورتیں، جب اسلام نے عورت پہ اتنا ظلم کیا ہے، اس کو مرد کے ماتحت بنا دیا اور مرد کے خرچے پہ پل رہی ہے، مرد کے خرچے پہ پلنا یہ ظلم ہے ان کی نظر میں، کسی اور کے خرچے پہ آپ اگر پلتے ہو تو ظلم ہے یا مزے ہیں؟ مزے ہیں بھائی۔ پھر اولاد کا خرچہ بھی باپ پہ مت ڈالو، بولے ظلم ہے، اسلام نے جو باپ کو کہا ہے کہ بچوں کو کھلائے گا، نا 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 نا، بچے خود کمائیں گے، یہ گورنمنٹ دے گی ان کو۔ تو میرے بھائی اسلام میں جو آزادی ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نظر، بولو بھائی، نہیں آئے گی۔ اسلام نکاح طلاق کے معاملے میں گورنمنٹ کی مداخلت برداشت، بولو بھائی، کہتا ہے یہ پرسنل معاملہ ہے، اس میں عدالت کو ٹانگ اڑانے کی اجازت، عدالتیں جو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی بیوی عدالت چلی جائے، جج صاحب فوراً خلا پکڑا دیں گے۔ یہ آزادی ہے؟ یہ غلامی ہے، یہ گورنمنٹ کی غلامی ہے کہ جو مہر آپ نے خرچ کیا ہے بھائی، آپ نے اس کو اپنے گھر میں تحفظ دیا، اب وہ جج کی مرضی سے آپ کے نکاح سے نکل گئی، تو یہ آزادی تھوڑی ہے، یہ تو آپ کو حکومت کا غلام بنا دیا کہ آپ اپنی بیوی کے مالک بھی نہیں ہو۔ آپ کہہ سکتے ہو بیوی کو بھی تو آپ کا غلام بنا دیا، نہیں بنایا، صرف نکاح کے معاملے میں ماتحت بنایا ہے، غلام نہیں بنایا، ماتحت بنایا نکاح کے معاملے میں، کہ چونکہ اس پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں لہذا کچھ چیزوں کی اطاعت آپ نے کرنی ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کا غلام بنایا؟ اللہ کا، اور رائٹ انسانوں کو دیے ہیں، حکومت کو رائٹ حکومت سے چھینے ہیں۔ اب ہر معاملے میں آپ دیکھو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیتے ہیں، آپ متعین کر دیں، آپ نے فرمایا نا 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 نا، ان اللہ هو المسعر، چیزوں کی قیمتیں اللہ متعین کرتا ہے، جس چیز کو اللہ نے سستا کرنا ہوتا ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے، جس چیز کو اللہ نے مہنگا کرنا ہوتا ہے اس کو بولو کم کر دیتا ہے۔ چیزوں کی قیمتیں بھی اصل اصول یہ ہے، کہیں ظلم ہو رہا تو ایک الگ بات ہے، چیزوں کی قیمتیں بھی گورنمنٹ متعین اسلام میں نہیں کر سکتی، اصل حکم یہ، وہ مجبوری کے احکام الگ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض، لوگوں کو تجارت میں آزاد چھوڑ دو، اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے رزق دے گا۔ یہ جو ٹیکس کا نظام، انتہائی غلیظ نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جس کا نہ سر نہ پیر، یہ وہ ٹیکس ہے جو ونس اپون اے ٹائم جو بادشاہی دور تھا نا، جو غنڈہ گردی کے ذریعے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے جاتے تھے، اب اس کو لیگل کر کے نکالا جا رہا ہے، بلیک منی اور وائٹ منی کا نام دے دیا۔
میں آسٹریلیا میں تھا, ہمارے ایک دوست کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک, میں نے کہا بچتا کتنا, کہتے 43% گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے. واہ 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 واہ, یعنی آدھی تنخواہ گورنمنٹ لے رہی ہے ٹیکس میں. لیکن ملک ہے بڑا انسانی حقوق کا عالم بردار, جہاں غریبوں کا بڑا خیال کیا جائے, بڑا امن, بڑا زبردست. ابو بھائی امن تو قائم ہوگا, یہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری تھوڑی پوری کر رہی ہے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, آپ, بس ختم کر رہا ہوں بات کو, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ 50 لاکھ روپے کما رہے ہو, آپ نے مجھ سے آ کے کہا یار مفتی صاحب 50 لاکھ تو کما رہا ہوں, گھر میں ہر وقت ڈکیتی کا ڈر ہوتا ہے, تو میں کہوں گا یار 20-30 ہزار کا گارڈ رکھ لو, یہی کہوں گا نا, کیا ہو گیا. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں 50 لاکھ میں سے 25 لاکھ مجھے دے دو, سیکیورٹی تمہاری میرے ذمے ہے. اب کیا ہے کہ میں نے آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کیا, آپ بڑے خوش کہ پاکستان میں لوگ سیکیور نہیں ہیں, الحمدللہ میں اپنے گھر میں سیکیور ہوں, مفتی صاحب کو 25 لاکھ دے رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے 25 لاکھ آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہوں. اس کا مطلب آپ سے بڑا مکھنچو آج تک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ ڈاکو آپ سے کتنے چھین لیتا, 1 مہینے کی تنخواہ چھین لیتا نا. ابے آدھی تنخواہیں جن ملکوں میں ٹیکس میں جا رہی ہیں, یہ کوئی انسانیت ہے؟ اسلام حکومت کے لیے عوام کے 1 روپیے کو بھی حلال نہیں کرتا, اگر کرتا ہے تو انتہائی شدید مجبوری میں, ایسی مجبوری جس میں مفاد عامہ ہو, تو جتنی ضرورت اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ. بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کا اجتماعی مفاد ہے اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. لیکن ٹیکسوں کا نظام دیکھ لو, پوری دنیا میں دبا کے کھا رہے ہیں اور بے روزگاروں کو کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے یہاں بے روزگاروں کو بھی پیسے ملتے ہیں, تو اپنے جیب سے دیتے ہو؟ جو کما رہے ہیں محنت کر کے, اس سے آدھے لے کے اس مکھنچو کو تم نے پکڑا کے کیا احسان کر دیا میرے بھائی. نہیں آئے گی سمجھ میں, رہنا تو نہیں آئے گی سمجھ میں. چلیں پھر نماز کے بعد مسائل کا سیشن ہوگا, شاید اس میں کچھ سمجھ میں آ جائے. یہ جو میں نے ٹیکس کے بارے میں بیان کیا ہے نا, یہ سارا نظام کیا ہے, غلط. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع نہیں کر رہا. نظام چل رہا ہے تو چل رہا ہے, لیکن یہ نظام صحیح نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے اسلام میں, اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کام ہے مینجمنٹ. جیسے میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے معاملے میں دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, بس ناجائز تجارت نہ ہونے دو, لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. اس ٹائپ کی تو حکومت نگرانی کرے گی, کوئی حرام چیز نہ بک رہی ہو, شراب خانے نہ کھول کے بیٹھ جائیں. باقی جو بھی تجارت ہے, کچھ بھی کوئی کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو اللہ ایک دوسرے کے ذریعے روزی دے گا. یعنی اس میں بزبان حال ہم اس کی حدیث کی تشریح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو زیادہ فری کرانے کی اجازت, کہ آپ زیادہ لوگوں کے روزی کے ٹھیکیدار بولو بھائی نہ بنے, زیادہ فنٹر نہ بنے, کیونکہ اللہ نے بارشیں برسائی ہیں, زمین سے چیزیں پیدا ہوں گی, ہر ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر کے اس سے روٹی کمائے گا اور اس کو بھی کمانے کا موقع دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اس میں نہ ٹیکس آ رہا ہے درمیان میں, نہ کچھ اور, نہ گورنمنٹ چیزیں متعین, قیمتیں بھی نہیں متعین کر سکتی. اصول یہی ہے. ہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو, جیسے کہ بعض جگہ خطرہ ہوتا ہے کہ جیسے آٹا پیدا ہو رہا ہے تو کوئی اسٹاک کر کے پتہ چلا وہ سونے کے بھاؤ پہ بیچنا شروع کر دیا اس نے, تو یہاں یہ ظلم کا خطرہ ہوگا. پہلے تو لوگوں کو اسٹاک کرنے سے روکے گی گورنمنٹ کہ آٹے پر کسی ایک آدمی کا قبضہ نہیں ہے, کھلی اوپن مارکیٹ ہے, جس نے جس ریٹ پہ جانا ہے اٹھا لے. اس سے بھی عاجز آ جائے تو پھر دوسرے درجے میں کہ ریٹ متعین کرے, لیکن بہت محدود پیمانے پر ہے اس کی اجازت. اب تو ہر چیز میں حکومت کی جو ہے نا دخل اندازی ہے. آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے بینک میں, آپ نے کوئی 10-15 لاکھ روپے آپ نے ٹرانزیکشن کی, وہ پوچھیں گے کیا ہے یہ. تو عمران خان نے کیا کیا تھا, ٹیکس کے نظام کو اچھا بنانے کی کوشش کی نا, اس سے فیصل آباد کے تاجروں کا بیڑا غرق, نوالے چھن گئے, روڈ پہ آ گئے بیچارے. یہ اصل میں ہم سیکھ رہے ہیں گوروں سے, صحیح ہے نا, گوروں سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کوا چلا ہنس کی چال اور پھر اپنی بھی بھول گیا. تو ٹیکس کے نظام کو فیئر کرنے کی عمران خان نے کوشش کی کہ بڑا سسٹم بہترین, جیسے آسٹریلیا میں ایک آدمی اگر 10 لاکھ روپے کما رہا ہے, تنخواہ ہے, تو 43% گورنمنٹ کو دے رہا ہے وہ, صحیح ہے نا, اس سے پھر 43% سے گورنمنٹ غریبوں کو کھلا رہی ہے. حالانکہ یہ ظلم ہے, صحیح ہے نا. یہ کیا ہے, اسلام نے بھی غریبوں کا حق 2.5% رکھا ہے, وہ بھی تنخواہ پہ نہیں, سال میں صرف 1 مرتبہ. نہیں آ رہی بات, سال میں صرف 1 مرتبہ, اور وہ بھی ہر چیز پہ نہیں, 4 چیزوں پہ جو بڑھتی ہیں. تجارتی مال بڑھتا ہے, سونا بڑھتا ہے, چاندی بڑھتی ہے, اور کیش. اس کے علاوہ استعمال کی چیزوں پہ 1 روپیہ بھی نہیں رکھا. اور اسلام نے یہ خوشخبری دی کہ جو 2.5% کا نظام قائم کرے گا, زمین سے غربت ختم. اور اب بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صرف زکوٰۃ پہ لوگ آ جائیں تو زمین سے غربت ختم ہو جائے. بینکوں میں 2.5% زکوٰۃ کٹتی ہے, کھاتا کون ہے, غریب کھاتے ہیں. بولو نا کیا ہو گیا صاحب,
غریبوں کے پاس تو جاتا ہی نہیں ہے. تبھی لوگ بینکوں پہ اعتماد نہیں, بینک پتہ نہیں, وہ تو گورنمنٹ لیتی ہے نا, گورنمنٹ پھر بانٹتی ہے. بانٹتی کا مطلب آپ کو پتہ ہے, جب گورنمنٹ پیسے بانٹتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو بانٹنا کہتے ہیں وہ لوگ. بھائی اس کو مائک کو صحیح کریں, کھانا جو ہے نا اس کو حکومت کی ٹرم میں بانٹنا کہا جاتا ہے غریبوں میں. ٹھیک, خیر کچھ نہ کچھ بنتا بھی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن کھایا طبیعت سے جاتا ہے. تو خیر, تو یہ جو ٹیکس کا موجودہ نظام ہے, اب آپ گاڑی خرید رہے ہو 10 لاکھ کی, ٹیکس 10 لاکھ اس پہ جتنی قیمت ہے اتنا کیا دے رہے ہو, بیڑا غرق. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ دیں تو ہمارے پاس روڈ نہیں ہے جہاں گاڑیاں چلا سکیں ہم. یار تم دیکھو, یا تو میں بے وقوف ہوں یا معذرت کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی اور بے وقوف ہے اگر میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. دیکھو آپ گاڑی منگواؤ, 10 لاکھ کی گاڑی ہوگی, پڑے گی کتنے کی؟ کم سے کم 20 لاکھ کی. 10 لاکھ آپ کیا دے رہے ہو گورنمنٹ کو؟ ٹیکس. اور گورنمنٹ آپ سے یہ کہہ کے ٹیکس لے رہی ہے کہ ہم اگر گاڑیاں کو ایسے 10-10 لاکھ کی آنے دیں گے تو ہمارے پاس روڈ اتنے نہیں ہیں, گاڑیاں کیا ہو جائیں گی. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے بہت سے دلائل میں, اور بھی دلائل ہیں گورنمنٹ کے پاس حرام خوری کے, مگر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پھر ہم اتنے روڈ نہیں ہیں, اتنی فری پورٹ کی گاڑیاں دبئی کی طرح. دبئی تھوڑی ہے یہ کراچی ہے, یہ پاکستان ہے کہ دبئی کی طرح فری پورٹ اور گاڑیاں ہو یہ ایسے تو پھنسیں گے. تو اللہ کے بندو, جب تم ایک گاڑی پہ 10 لاکھ پہ 20 لے رہے ہو تو 10 لاکھ سے روڈ بنا دو نا. ابے تم ایک گاڑی سے بنا سکتے ہو روڈ, اللہ کے بندو, ایک گاڑی پہ تم اتنا ٹیکس لیتے ہو. نہیں آ رہی بات. تم تو فلائی اوور بناؤ, تم تو زمین کے اندر سرنگیں کھود لو, اتنا ٹیکس اتنا پیسہ کما رہے ہو تم صرف گاڑیوں سے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے روڈ پہ کوئی بندہ گھس رہا ہے, اس کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, 10 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہا ہے, اس سے گھسا نہیں آ رہا, مجھ سے آ کے کہتا ہے مفتی صاحب میں آپ کی گلی میں گاڑی لانا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چلتی نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 10 لاکھ مجھے دے دے تو روڈ میں کیا کر دوں گا؟ بنا دوں گا نہیں. 10 لاکھ میں سارے گٹر بھی اونچے کروا دوں گا میں, اور ایک دم بہترین روڈ. تو ایک مثال دے رہا ہوں سادہ سی سمجھانے کے لیے. صحیح مثالیں تو آپ کو اکنامکس کے ماہرین دیں گے, جو آپ ہم سے یعنی جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ الو بناتے ہیں آپ کو, کیونکہ انہوں نے سب نے وہی پڑھا ہوا ہوتا ہے, ان کے دماغ میں وہی ٹیکس 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 چل رہا ہوتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی. خلافت عثمانیہ میں جو ٹیکس تھا نا 0 تھا, پتہ ہے آپ کو؟ جب خلافت عثمانیہ تھی تو ٹیکس کتنا لیا جاتا تھا؟ 0. اور اس وقت یورپ اور برطانیہ سارے ٹیکس پہ چل رہے تھے, کیونکہ ظالم کو جب کھانا ہوتا ہے نا تو حلال طریقے سے وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس کے لیے کچھ دائیں بائیں گھمانا پڑتا ہے. جیسے عام بزنس میں نے بتایا نا کہ چیز خریدو مارکیٹ میں بیچو. اب وہ جو جوسر مشین تھی, انہوں نے تمیز سے اگر حلال کمانا ہوتا جوسر مشین کو مارکیٹ میں لے جا کے رکھتے, لوگ دیکھتے یار یہ 500 میں اس سے اچھی مجھے مل رہی ہے تو میں یہ کیوں لوں, تو آپ ریٹ کم کرتے. تو آپ نے اس کو 500 کے بجائے, قیمت 500 بھی نہیں تھی لیکن بیچ رہے ہیں 5000 میں, اور اس لیے کہ آگے 5 کو پہنا دو گے تو تمہیں پروفٹ مل جائے گا. تو آپ 2 نمبر طریقے سے جب کماتے ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ 1 نمبر طریقے سے میری توند نہیں بھرے گی یا مجھے توند بھرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں ٹیکس دینے سے میں روک نہیں رہا, کیونکہ ٹیکس دینا بند کر دیا تو حکمرانوں کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ پھر ملک کو کھانا شروع کر دیں گے کہ یار اپنی توند بھرنے کے لیے پہلے تو ٹیکس آ رہا تھا, اب ٹیکس نہیں آ رہا تو اب کیا ہے, تو پھر یہ ہمیں کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو کھانے کی عادت ہم, اور ہمارا عسکری نظام, دفاعی نظام تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ٹیکس نہ دیں, لیکن اس نظام کے خلاف آواز ضرور اٹھانا چاہیے کہ یہ غیروں کا گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اور تبھی لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ صحیح استعمال نہیں ہوتا یہ. اور باہر والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی ظلم ہے ٹیکس لے کے, لیکن کم از کم وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ارے آسٹریلیا کی گورنمنٹ اگر آدھی تنخواہ ٹیکس میں 43% آدھی ہو گئے نا, تقریباً 43% آدھی تنخواہ ٹیکس میں کاٹ لیتی ہے, تو کم از کم یہ نظر تو آتا ہے نا کہ ہم سے جبرن پیسے لے کے غریبوں کو زبردستی کھلا رہی ہے, نظر تو آتا ہے نا.